अथॉरिटीज़ की जानिब से जो स्कूल चलाया जा रहा है, उसके तहत जो दीनियात का शोबा है उसमें बहुत से बच्चों ने नाज़िल और कुरान ख़त्म किया, और मैं समझता हूँ मुस्तक़बिल में हिफ्ज़ के लिए वो इरादा रखते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई, मसरत हुई वो बेहतरीन लम्हा देखकर। और चूँकि मेरे सामने मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े बच्चे भी हैं, सरपरस्त हज़रात भी हैं, तो वक्त बहुत कम है, तो दो तीन बातें नसीहतन आपके सामने कहकर अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इल्म हासिल करने का जो मामला है तो हर मुसलमान पर फर्ज है, औरत हो कि मर्द हो, चूँकि इल्म हासिल करना, इल्म एक रोशनी है और इल्म से दूरी यानी जहालत एक गुमराही है और एक अंधेरे का रास्ता है। तो अगर इल्म हासिल करेंगे आप तो एक रोशनी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, अगर इल्म से दूर हो जाएंगे और जहालत की तरफ आप रास्ता इख्तियार करेंगे तो फिर अंधेरा ही अंधेरा आपको नसीब होगा। तो कोई भी इल्म हो, आपको कोई भी फन में आगे बढ़ना है, जिस फन में, जिस इल्म में और जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो या फिर साइंस का फील्ड हो या मैनेजमेंट का फील्ड हो या और कोई भी सोशल या कोई और टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, कोई भी फील्ड में आपको दिलचस्पी से और इकसोई के साथ और तवज्जो के साथ और ख़ास मेहनत और लगन को अपने सामने रखते हुए आगे बढ़ना है आपको, तो आप वो चीज़ को हासिल करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे अहम बात ये है, तलबा के लिए हमेशा मेरी नसीहत होती है कि इल्म हासिल कर रहे हैं आप, आपके जो उस्ताद हैं, आपके टीचर हैं, इल्म को हासिल करने के लिए जब तक अपने टीचर और उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे आप इल्म हासिल नहीं होगा। ये भी याद रखें कि आपका जो उस्ताद होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, ये नहीं देखना चाहिए कि ये मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है। हमारा मजहब ये सिखाता है, हमारी तालीम ये है, हमारी इस्लामी तालीम ये है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम भी आपका टीचर हो, उस्ताद हो, तो उसका भी एहतराम करना चाहिए। अगर हम उस्ताद की तालीम, उसकी कदरदारी नहीं करेंगे, उसका एहतराम नहीं करेंगे, तो फिर इल्म हासिल नहीं होगा, चाहे कौन सा भी इल्म हो। अब आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो मुकाम पर पहुंचे हैं, बड़े बड़े जो ओहदों पर पहुंचे हैं, हासिल किए हैं, जो बड़े बड़े मनसब पर पहुंचे हैं, तो ऐसे ही हासिल नहीं हो गया उनको, बहुत ही कड़ी मेहनत करना पड़ा है। अभी मैं जब अंदर इस स्कूल में दाखिल हुआ तो मुझे हमारे प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में ले जाया गया मुझे, तो वहाँ मैंने देखा कि बड़ी बड़ी शख्सियतों के फोटोज लगे हुए हैं, और ये फोटोज हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटीज में लगे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू, आप देखेंगे जो उनका मुकाम और मर्तबा बना है तो यूं बन गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम रह चुके हैं। आप देखेंगे आज हमारे घरों में, आज हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे मदारिस में, हमारे स्कूल में उनकी तस्वीरें लगी हुई है, तो यूं ही लगी हुई है। इतनी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने मेहनत की है और तालीम हासिल की है और तालीम की फरोग और उसकी इशाअत के लिए अपनी जिंदगियों को वक्त कर दिया है, तभी उनका मुकाम इतना बड़ा है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम, ये रहती दुनिया तक इनका नाम कायम और दायम इस वास्ते रहेगा कि इन्होंने अपनी जिंदगियों को वक्फ कर दिया है तालीम के लिए। अगर आप भी तालीम में अगर नुमाया मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो अपने असातिज़ा का एहतराम करें, अपने टीचर्स की कदरदानी करें, अपने टीचर्स का एहतराम करें, तभी आपको इल्म आएगा। और इसके साथ साथ दूसरी जो बात है आपके लिए, वो सबसे अहम बात यह है कि मेहनत और लगन के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, जुस्तजू नहीं रहेगी आपके पास, तो फिर इल्म हासिल नहीं होगा आपको। एक वाक़े के साथ अपनी बात को खत्म कर दूंगा मैं। एक तालिब इल्म था, 14 कमसीन बच्चा था, वो इतनी जुस्तजू थी उसको इल्म हासिल करने की, बहुत मेहनत और लगन, लेकिन उसको ज़राए न थे, सोर्सेस थे इल्म हासिल करने के। उस जमाने में ऐसा होता है, लाइट्स नहीं, घरों में चिराग नहीं, या आजकल इतनी सहूलियतें हो गई हैं, हमको इतनी बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए हमारे घरों में, इतनी आरामदेह जिंदगी हमारी, फैन है, लाइट है, कूलर है, AC है, उसके बावजूद भी हम इल्म हासिल करने के लिए दूर भाग रहे हैं। उस जमाने में इल्म हासिल करने के सोर्सेस नहीं थे, लेकिन बच्चों में दिलचस्पी हुआ करती थी।
ایک جذبہ ہوا کرتا تھا کہ علم حاصل کریں، کہیں بھی چھوٹی سی روشنی مل جاتی تو علم حاصل کر لیتے تھے. تو ایک بچہ تھا، بہت ہی شوق و ذوق تھا اس کو علم حاصل کرنے کا، اور جہاں کہیں بھی روشنی ملتی تھی اپنے علم کو حاصل کر لیتا تھا، پڑھ لیتا تھا، کتابیں رہتی تھی اس کے پاس پڑھ لیتا تھا. تو ایک اس کے گھر کے پاس ایک دکان ملی، تو وہ دکان میں روشنی ہوا کرتی تھی، تو وہ دکان میں اندر جا کے بیٹھتا تھا. وہ دکان والے سے بات کر لیا تھا کہ بھائی مجھے کچھ کتابیں پڑھنا ہے، میں روزانہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک آپ کی دکان میں آ کے دکان میں کتابیں پڑھ لوں گا. تو وہ کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو کتابیں، تمہیں آسانی، وہ اس کو ایک سورس بنا دیا اس کے لیے. تو روزانہ پڑھنے لگاؤ. تو یہ دکان والے کی دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ دکان میں بیٹھ رہا ہے اور کتابیں پڑھ رہا ہے تو میں بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ میں بھی کہیں جاؤں گا تو وہ دکان دیکھ لے گا میری. تو یہ بھی اس سے کہا کہ بھائی میں دکان کچھ کام سے جا رہا ہوں، تم نے میری دکان دیکھ لینا، کچھ گراہک کر لینا تم. تو اس کا بھی کام بنتے رہا، اس کا بھی کام بنتے رہا. بعد میں اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ کہ بعد میں مجھ سے پیسے تو نہیں ملیں گا، یہ مطالبہ تو نہیں کرے گا. لہٰذا وہ کیا اس کو اس دکان سے نکال دیا کہ بھائی تم جاؤ، میں اپنی دکان میں دیکھ لوں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. وہ اتنا آسودہ ہوگا اور اتنی تکلیف پہنچی اس کو کہ مجھے ایک موقع ملا تھا، ایک جگہ ملی تھی مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کتابیں پڑھنے کی، اور یہ مجھے وہاں سے نکال دیا. بہت آسودہ ہو گیا، بہت ہی تکلیف میں اس نے گھر کو گیا کر گیا اور گھر میں سو گیا. آپ دیکھتے ہیں رات میں خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے مجھے تیری بری حالت کا علم ہے، مجھے اب جب صبح ہو جائے گی تو نیند سے بیدار ہوگا تو تو فوری اس وقت کے بادشاہ محمود غزنوی کے پاس جانا اور کہنا کہ مجھے علم حاصل کرنے کی جگہ فراہم کی جائے. اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ تھے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس جانا اور کہنا کہ مجھے علم حاصل کرنے کا بے انتہا شوق ہے، مجھے ذرائع نہیں مل رہے ہیں علم حاصل کرنے کے، نہ مجھے مقام مل رہا ہے کتابیں پڑھنے کا، تو آپ مجھے علم حاصل کرنے کے ذرائع پیدا کریں، مجھے اس کے مقامات بتائیں جہاں میں علم حاصل کروں. تو محمود غزنوی تم سے پوچھے گا، حضور نے یہ بھی کہہ دیا اسے کہ یہ خواب میں حضور نے تجھے آ کر کہا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس سے کہنا کہ محمود غزنوی تم نے روز 1000 مرتبہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تم رات میں سوتے وقت درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہو، اور گزشتہ رات تم نے حضور کی خدمت میں 1000 مرتبہ درود کا نذرانہ نہیں پیش کیا. یہ ثبوت کے طور پر کہہ دینا اسے کہ تمہاری بات مان لے گا. صبح بیدار ہوئے نیند میں سے وسائے اور محمود غزنوی کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ رات میں حضور نے خواب میں مجھے آ کر ایک بات بتائی جو آپ کو کہہ رہا ہوں. تو محمود غزنوی کہنے لگے کیا بات ہے؟ حضور نے تمہارے خواب میں آ کر کیا کہا؟ تو بچے نے کہا کہ حضور نے میرے خواب میں آ کر یہ کہا کہ مجھے علم حاصل کرنے کا بے انتہا شوق ہے اور مجھے ذرائع نہیں ہے، تو حضور نے آپ سے کہا کہ مجھے علم حاصل کرنے کے ذرائع فراہم کریں، مجھے مقام دے تاکہ میں علم حاصل کروں، مجھے کتابوں کا عطیہ دے، مجھے کتابیں فراہم کرے، جگہ فراہم کرے، کمرہ فراہم کرے تاکہ میں علم حاصل کروں. حضور نے خواب میں آ کر مجھے کہا کہ آپ سے جا کر کہیں. تو محمود غزنوی نے کہا یہ تو جھوٹ بات ہے حضور، تم میں تمہارے خواب میں کیسے آ سکتے ہو؟ یہ غلط بات ہے کہ تم نادانی میں یا علم میں یہ کہہ رہے ہو، میں تمہاری بات پر بھروسہ نہیں کروں گا. تو اس بچے نے کہا کہ مجھے حضور نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے. تو حضور نے ثبوت کے طور پر ایک بات کہی مجھ سے کہ آپ روزانہ حضور کی شان میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے رات میں سوتے ہیں، اور گزشتہ رات آپ نے حضور کی خدمت میں 1000 مرتبہ درود کا نذرانہ نہیں پیش کیا. تو چمک گئے فوری کہ تمہیں کیسے معلوم یہ بات کہ میں رات میں کسی وجہ سے 1000 مرتبہ درود پڑھنا بھول گیا اور ایسے ہی سو گیا، تمہیں کیسے معلوم؟ تو یہ بات مجھے حضور نے خواب میں کہی. تو فوری یقین کر لیو اور یقین کر کے اس بچے کے لیے ایک جگہ فراہم کیے اور کتابوں کا انتظام کیا اور اس کے لیے ایک استاد کا بھی مقرر فرما دیا کہ اس کو یہ تعلیم دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خواب میں آ کر کہا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. تو اس کے لیے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بے انتہا اس کے لیے استاد کو مقرر کیا، اس کے لیے جگہ کا، کمرے کا، روم کا، رہنے کا، کھانے پینے کا پورے ذرائع اس کے لیے اس کو فراہم کر دیے تاکہ وہ ایک بڑا عالم بنے اور بہت ہی اپنی محنت اور جستجو کے ساتھ بہت ہی اپنے علم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کو پورے سورسز پیدا کیا. ویسے کیا ہے، آپ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس بچے میں اتنا جذبہ تھا،
اتنی کوشش کا جذبہ تھا علم حاصل کرنے کا، اتنا اس کو محنت اور جستجو اور لگن تھی اس کی کہ اس کی کوشش کو اور اس کی محنت کو، اس کے جذبے کو دیکھ کر حضور سے اس کی خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں اس کے ذرائع پیدا کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے۔ تو آپ کے لیے ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے تو اس اسٹیج پہ جا کر ہم کو علم حاصل کرنا ہے، ایسا ہی پکڑ لیے چھوڑ دیے، تھوڑا سا حاصل کر لیے چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو کمسین بچے ہیں خاص طور پر، ان کے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے ذمہ دار سرپرست ہیں، وہ ان کو اس طرف جستجو پھیلانا چاہیے، ان کو اس طرف راغب کرنا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے، تعلیم حاصل کرنے کے جذبے کیسے ہوتے ہیں، اس کے حاصل کرنے کے ذرائع کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ماں باپ کو اور سرپرست حضرات کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اس طرف راغب کریں، اور بڑے بچے تو میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے تو محنت کرنا پڑے گا، اور جستجو کے ساتھ، لگن کے ساتھ، کوشش کے ساتھ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑے گا۔ اپنی نیند کو کھوئیں گے، اپنی چین کو کھوئیں گے، اپنے سکون کو کھوئیں گے، تو پھر آپ ایک مقام پر پہنچ کر ایک علم حاصل کریں گے اور بہت بڑے عالم بنیں گے، اور بہت بڑے حیدرآباد میں یا ہندوستان میں آپ کا بہت بڑا نام ہوگا۔ تو اگر نام چاہتے ہیں، اگر آپ کام چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہاں سے محنت کرنا پڑے گا، اپنے اساتذہ اور ٹیچرز کی قدردانی کرنا پڑے گا، اکرام کرنا پڑے گا۔